السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس 15 منٹ ہے، 9 بجے مشغولیت ہے اور کوئی مشورہ ہے، تو اس 15 منٹ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چلنے والے احباب کافی تشریف لائے ہیں، اور تو خاص کر اس کے لیے یا جو اس کے علاوہ بھی کم و بیش وقت لائے ہیں اس کے لیے دیکھیں، علوم ایک ظاہری علوم ہے، ایک باطنی علوم ہے، ایک حالی علوم ہے، ایک قالی علوم ہے. اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے. ظاہری علوم جس کو قالی علوم بھی کہتے ہیں، اس کے جو حصول کا طریقہ ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اور باطنی علوم، حالی علوم، اس کے حصول کا طریقہ الگ ہے. ظاہری علوم سے مراد ہے اور قالی علوم سے مراد ہے، یہی قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل کلام کو انسان سمجھے، سیکھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احادیث مبارکہ ہے، اس کو ہم سیکھیں. اسی طرح اس کے فقہ ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، اور ان کے پیر خادم علوم جو ہے، فنون وغیرہ، یہ ساری ظاہری علوم. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری علوم ہے. اس کا جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ پڑھنا پڑھانا ہے. کوئی استاد پڑھاتے ہیں اور طلباء بیٹھے ہیں، کوئی واعظ کرتے ہیں، دوسرے سنتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے یہ کیا ہوتا ہے، انسان سیکھ سکتا ہے. کبھی مطالعہ کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے. پڑھنا ہے اور واعظ ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے، بیان ہے، بہت ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب ظاہری علوم حاصل کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے انسان حاصل کر سکتے ہیں. ایک باطنی علوم ہے، باطنی علوم، حالی علوم ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں دل میں مضبوط ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے،
ایثار ہے، ہمدردی ہے. اسی طرح جتنی بھی باطنی اخلاق ہے، صفات ہے، اور جتنی بھی اچھی کیفیات ہیں اور بہترین قسم کے جذبات ہیں، شہادت کا جذبہ ہے، دینی حمیت ہے، دین کی غیرت ہے، اور اللہ تعالی کی محبت ہے، نوری ایمان ہے، ذکر اللہ کی حلاوت ہے، جو مختلف کیفیات ہے، مختلف قسم کی جذبات ہے، مختلف قسم کے قلب پہ واردات ہیں، جو مختلف قسم، جس کا سارا تعلق باطن کے ساتھ، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کی جو احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، اور انسان جتنی بھی افکار ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں. تو ابھی اگر کوئی یہ فیض لینا چاہے، اس کو حاصل کرنا چاہے، تو یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا. یہ کس سے نہیں ہوتا؟ پڑھنے سے نہیں ہوتا. اس کے حصول کا طریقہ الگ ہے. عادات کی تبدیلی اس کے لیے الگ ایک تربیت کی ضرورت ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک تو معلم کی شان کہ انما بعثت معلم، اور ایک شان اس کی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ایک شان اس کی ہے ویعلمہم الکتاب، دوسری شان اس کی ہے ویزکیہم. تو یہ فرق ہے حال علوم اور قال علوم. تو حال علوم کے حصول کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان التقوی سے متعلق عرض کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ان چیزوں پہ جو حصول کا طریقہ ہے حال علوم کا، اس کا طریقہ سینہ بسینہ ہے. یہ کیا ہے؟ سینہ بسینہ ہے. اس کا طریقہ صحبت ہے. اس کا کیا ہے؟ طول صحبت. طول صحبت سے پھر یہ خیرات و برکات و انوارات، کیفیات، جذبات، یہ سارے احساسات، یہ چیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ حاصل. یہ دراصل دل ہے. یہ جیسے کہ دل کی ایک شعاعیں ہوتی جو نکلتی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی بہت بہادر اور شجاع کے ساتھ، بہت شجاع نڈر بہادر قسم کا کوئی ہے آپ کا دوست ہے، آپ اس کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں بھی ایک قوت محسوس کرتے ہیں، ایک بہادری قسم کی آپ میں بھی آ جاتی ہے اس کے ساتھ. اور اگر کوئی ایسا بہت ڈرپوک قسم کا، بزدل قسم کا دوست ہو آپ کا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہو، تو انسان اتنا نہیں بزدل ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خود بھی اس طرح اس کی شکار ہو جاتا ہے. وہ احساسات آپ پر آ گئے. بعض لوگ بڑے دینی حمیت کے سرشار ہوتے ہیں، بہت دینی حمیت ہوتی ہے، اس میں بڑی غیرت ہوتی ہے. بات لوگوں کچھ وقت رہنے سے انسان میں جذبات اس کا آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو باطنی چیزیں ہیں، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سینہ بسینہ ہوتا ہے. سینہ بسینہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو سب سے مؤثر چیز ہے وہ صحبت ہے. وہ کیا ہے؟ جو قرآن مجید نے ہمیں فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتاب اللہ اس کا سلسلہ الگ جاری رکھا، اور ساتھ ساتھ انبیاء اللہ اس کا سلسلہ الگ جاری رکھا. تو صرف یہ نہیں کیا کہ کتاب نازل فرمایا اور کہیں کہ اس سے پڑھو اور سیکھو اور چلو، اس طرح نہیں کیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے، یعنی صحبت سے بھرپور فائدے اٹھانے کے لیے کہ انسان محروم نہ ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ محروم نہ ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے، زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز بہت اہم ہے اس میں، عقیدت اور محبت. عقیدت اور محبت، یہ آپ یوں سمجھے جیسے کہ بجلی کی گرم اور سرد تار ہے.
اس طرح کبھی کبھی صحبت بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن عقیدت اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ دلوں کی جو لائن ہے نا، یہ دلوں کے لائن، دلوں کے جو آپس میں دل سے جڑ جاتے ہیں، کہاں سے؟ اس کا کنیکشن کس سے ہے؟ یہ عقیدہ اور محبت سے ہے۔ کس سے ہے؟ عقیدت اور محبت سے ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ مؤثر ترین صحبت، سب سے بابرکت صحبت، سب سے نورانی صحبت، سب سے عظیم صحبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، کہ کوئی یہ مثال نہیں اس طرح عظیم صحبت ہے۔ ایک لمحے میں لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے، کیسے انقلاب آتے دلوں میں، لیکن اس صحبت میں رہ کے بعض لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی نکلے، آپ اندازہ لگائیں، وہ ان کی محرومی تھی، اس کے لائن کٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، لیکن وہ رئیس المنافقین ہیں، جہادوں میں بھی شریک ہو گئے، نمازوں میں بھی شریک ہوئے، واعظ میں بھی شریک ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے، مسلمانوں کی صف میں رہتے ہیں، پورے ایک جماعت ساتھ ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فائدہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے دونوں لائن کٹی، نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے۔ یہ 100 پنکھے، ایک پنکھے کی وائر کٹی تو بجلی ہے، سب چل رہے، ایک نہیں چل رہا، تو وجہ کیا ہے؟ اس میں تار، اس کی تار لائن کٹی۔ تو یہ چیز چونکہ سینہ بسینہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ جذبات، یہ کیفیات، یہ دلوں سے لیا جاتا ہے، اور دل کے قریب ہوتے ہیں محبت سے، عقیدت سے۔ شیخ کی محبت ہوتی ہے اور مرید کی طرف سے زیادہ عقیدت ہوتی، دونوں ہوتی، عقیدت بھی ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ شیخ کی طرف سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً جب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک دستور مبارک ہے کہ اس کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اس کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن عقیدت اور محبت کے بارے میں اتنا ضرور عرض کروں کہ جیسا جتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ عقیدت اور محبت شریعت کی حدود میں ہو، شریعت کی حدود میں ہو، شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اتنے عقیدت اور محبت ہو۔ اگر عقیدت اس کے اظہار میں، ادب میں، ادب، ہمارا دین سراسر ادب ہے، اور ہمیں حکم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ جو شاعر ہے، اس کے نام لگی ہوئی چیز ہے، اس سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہاڑی ہے، کیا ہے؟ پہاڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ میں سے، اور شاعر اللہ کے ادب کی کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے، لیکن ادب کے حدود ہیں۔ بعض انتہائی تعظیمی اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، نظر ہے، قسم ہے، وہ لغیر اللہ جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ معاملہ درست نہیں۔ تو اسی طرح عقیدت کی تو اجازت نہیں، اسی طرح محبت کی تو اجازت نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جتنی بھی شریعت نے اجازت دی، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ لیکن بہرحال عرض یہ کرنی تھی کہ انسان کی جتنی عقیدت ہو اور محبت ہو، اتنے اسی کیا ہوتا ہے؟ وہ لیتا ہے۔ تو اسی طرح کی مجالس سے، صحبتوں سے، اہل اللہ کی صحبت سے آپ جب بیٹھتے ہیں وہاں، تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، جتنی آپ اپنے دل سے کیا ہو؟ عقیدت اور محبت ہو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طرف دل متوجہ، کیا ہو؟ دل سے توجہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، دعا ہو کہ یا رب العالمین ہم محتاج بن کے آئے ہیں، اور یہ خیر ہم لینا چاہتے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، معطی آپ ہے، المعطی هو اللہ، معطی کون ہے؟ اللہ ہے، وہ دینے والا ہے، آپ عطا کریں، آپ کیا کریں؟ آپ عطا کر دیں۔ تو اس وجہ سے اہل اللہ کی صحبت میں پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یا رب العالمین میرے اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے مجھے محروم نہ کریں، مجھے عطا کریں، مجھے کیا کریں؟ میں طلب لے کے آیا ہوں، اور میں اپنے ضعف کے معترف ہوں، اپنے عاجزی کے معترف ہوں، فقر کے معترف ہوں، لیکن آپ معطی، آپ دینے والا آپ ہیں، وسائل ذرائع آپ کی پیدا کردہ ہے، آپ عطا کریں، لائے ہیں تو پھر یہ فضل بھی فرما، تو اس وجہ سے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی نیت، دعا کریں، کیا کریں؟ اللہ سے دعا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ادب سے بیٹھ، انسان جتنا ادب سے ہو تو اتنا بہتر،
اس کے بولنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں ان کے مشائخ کے سامنے جب آئیں تو پھر کیا ہو، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کی فضل سے فائدہ اتنا ہی زیادہ ہو. اور چلی کے لیے ایک تو صحبت سے پھر انشاءاللہ پھر بھرپور اللہ تعالیٰ کی فضل سے فائدہ ہو. تھوڑی سی بھی صحبت اگر آپ انسان حضور قلب سے ہو، حضوری قلب سے ہو، مستحضر ہو، وہ حاضر ہو، تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہو جائے گا. بعض لوگ کم وقت میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، بہت تبدیلی آ جاتی ہے. بعض لوگ زیادہ وقت میں نہیں لیتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا بیچارے. اس طرف کیا ہوتا ہے؟ دھیان نہیں ہوتا. تنقید سے ہم بچیں. کس سے بچیں؟ تنقید سے بچیں. تنقید سے شیطان اس لائن پہ حملہ کرتا ہے. کس پہ حملہ کرتا ہے؟ اس لائن پہ حملہ کرتے ہیں، عقیدت کے لائن پہ تنقید سے حملہ کرتے ہیں. اس کو بتائیں کہ چھوڑ دو فی الحال اس چیز کو، بہت کیے پھر دیکھیں گے خیر انشاءاللہ. تو وہ اس کی جو مشائخ مثال عرض کرتے ہیں، کالمیت فی ید الغاسل، کالمیت فی ید الغاسل، جیسے کہ میت ہوتا ہے نا، غاسل جس طرف اس کو الٹ پلٹ کرتے اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہ کس کے حوالے ہوتا ہے؟ غاسل کے حوالے ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں انسان اپنی چیزوں کو چھوڑ دے کہ بھائی میں اپنی تربیت کے لیے آیا ہوں، اپنی اصلاح کے غرض سے آیا ہوں، بس جس طرح مجھے وہ ہو میں اسی طرح اپنی اصلاح کروں. میں کیا کروں؟ اصلاح کروں. مریض اگر اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا پھر علاج کیسے ہوگا؟ یا مریض کا اگر ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ یا مریض اگر کچھ اپنا مانتے کچھ ڈاکٹر کے مانتے پھر کیسے ہوگا؟ تو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. حوالگی بہت مناسب ہے اور حوالگی میں بہت فائدہ ہے. پھر جب حوالگی نہیں ہوتی فائدہ کم ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تو زیادہ ہونے چاہیے. شیطان کی حرص یہ ہوتی ہے کہ کم ہو جائے، کس طریقے سے محرومی ہو، وہ تو اس کے چکر میں ہوتا ہے. ہماری شوق یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، طلب ہو. اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتے، اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتے. اور ہے کہ یہ بات عرض کرنی ہے کہ پہلے بھی عرض کی تھی ایک دفعہ کہ یہاں جب چلنے کے لیے ہم آئیں تو کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو اپنی عزت کی، راحت کی، دنیاوی مفاد کی، خلافت کی، مشیخیت کی، پیری کی، کوئی بھی دنیا کی نیت نہ ہو، کوئی بھی دنیا کی نیت نہ ہو. یہ سارے نیتیں جو ہے یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. اصل میں یہ نیت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں خواہ یہ فضول قسم کی چیزیں یہ مزین کر کے دکھاتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ کوئی بری سی چیز آپ کو مزین کر دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اتنی عظیم سعادت ہم اس لیے وقت گزارے یہاں کہ ہم اپنی اصلاح کے غرض سے، دل کی طہارت کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے. برے عادات ہے، حسد ہے، ریا ہے، تکبر ہے، شہرت پسندی ہے، مفاد پرستی ہے، دیگر گناہوں کی زنگ ہے، دیگر عادات ہے، زمانے نے بہت غلط سمجھایا ہے. اس ساری گرد کو دھونے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے دعاؤں سے، ذکر سے، اہل اللہ کی صحبت سے، مجاہدے سے، خدمت سے، یہ سارے ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ دل کو پاک کرنا ہے. ہم نے اصلاح کرنی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دل کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بٹھانا ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایمان مضبوط ہو جائے، تقوی آ جائے، اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا ہو، یہ ایمانی صفات، ایمانی اخلاق، ایمانی کردار، یہ چیزیں ہمارے معمول اور عمل میں آ جائے. یہ ہم کچھ سیکھا ہے اس پہ عامل ہم ہو جائے. تو دیکھیں اگر ہم اس لیے محتاج بن کے اور طالب بن کے یہ مقاصد سامنے رکھتے ہوئی ہم وقت گزاریں تو دیکھیں ہمارے لیے مشکلات بھی آسان ہوگی، کیونکہ انسان کا مزاج ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے علاقوں والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر ہر علاقے کا الگ طریقہ ہوتا ہے کمانے کا اور دنیا حاصل کرنے کا. تو ہمارے ہاں جو یہ جو خطہ ہے ہمارے جو کربوغ شریف، دواب وغیرہ یہ سارے علاقے ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں عرب امارات. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے تو مختلف قوم ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں بہت مشقت کی زندگی گزارتے ہیں. یہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں تو بتاتے ہیں وہاں ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں کرایہ زیادہ آتا ہے. تو پھر ڈیروں میں ایسا کرتے ہیں کہ ایک چرپائی ہے، اس کی پھر اوپر ایک چرپائی ہوتی ہے، پھر اس طرح اور چرپائی ہوتی ہے، یعنی 4 چرپائیاں اس طرح ہوتی ہے. وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس میں 30 بندوں میں رہنا ہوتا ہے،
اس میں اس کے بیگ بھی ہوتا ہے، اس میں اس کے بستر بھی ہوتا ہے، اوپر والا ہلتا ہے نیچے والا اٹھتا ہے، اوپر والا ہلتا ہے نیچے والا اٹھتا ہے، اس طرح کا عجیب معاملہ ہوتا ہے. اچھا پھر تکیہ ہوتا ہے، صبح بھی جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کام کے لیے، رات کے تکیہ ہوتے ہیں، پھر کھانے کا پتہ ہوتا ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا، کہ راستے میں کوئی خبوص کا ہے، کوئی چیز کا ہے، بس ٹھیک ہے چلے گا معاملہ. بڑی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں بہت ہر لحاظ سے. مطلب یہ کہ اور پھر جب کام کے لیے جاتے ہیں تو پھر بڑے غیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کے مستیاں بھی برداشت کرتے ہیں، سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، سخت لہجے بھی برداشت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کے لیے کچھ کماتے ہیں. بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کماتے ہیں. وہ اس کے ذہن میں ایک مقصد ہے، تمام قربانی اس مقصد کے لیے اس کو آسان ہوئی ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، بچے ہیں اور میرے بھائی ہیں، میری والدہ ہے، اس کی غرض سے میں نے کچھ کمانا ہے، اس کو بھیجنا ہے. اگر یہ غرض نہ ہوتا پھر یہ قربانی نہیں دے سکتے تھے. ان کے سامنے ایک ہدف ہے. تو دیکھیے یہ تو دنیا کی تھوڑی سی کیا ہے، ایک مقصد ہے اس کے سامنے. اگر آپ اتنے عالی مقاصد ہو، اتنی عظیم الشان مقاصد ہو آپ کی کہ آپ اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی معاوضے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار، اتنی عظیم چیز ہے، تو اس کے لیے تو بہت قربانی بھی کچھ نہیں، بہت قربانی بھی کچھ ہے. تو اس وجہ سے پھر جب انسان کے سامنے یہ مقاصد ہو تو پھر قربانی آسان ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انسان کا ایک مزاج ہے. انسان جب اپنے مقاصد سامنے ہو کہ بھائی اتنے عظیم مقاصد ہے، ہمارے اکابر اپنے اصلاح کی غرض سے کیا کیا انہوں نے قربانیاں برداشت کی، اور کیا مشقت کے اسفار کی، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری انہوں نے اپنے مشائخ کے ساتھ. تو پھر انسان کے لیے انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ میرا اتنے عالی مقاصد ہے، تو عالی مقاصد کے لیے انسان عظیم قربانی اگر دیتے ہیں اور دینا آسان ہو جاتا ہے، اور قربانی سے خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. البتہ اگر انسان کا شیطان خواہ ہماری نیت پر حملہ کرے اور ہماری نیتوں میں بگاڑ پیدا کرے کہ بھئی آپ اس لیے کرے کہ بھئی آپ کا نام ہو جائے، یہ ہو جائے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ شیطان ہمارے پوری سفر کو خراب کرتے، پورے سفر کو خراب کرتے. تو اس جو چلنے والے احباب آئے ہیں، نئے احباب ہے، سب تصحیح نیت ہو، سب کیا ہو، نیت ہو. جس نیت سے ہو نہیں، بس اب نیت ہی ہے. اب کیا ہے، اب نیت اللہ تعالیٰ کے تعلق ہے، اپنے دین کی، اپنی دل کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کی نیت ہے، اصلاح کی نیت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی نیت ہے. ہم یہ نیت کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ایک ساتھ میں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک گھنٹے میں آپ کی اس میں جتنی آپ کو مشقت ہوگی سفر کے، اپنے مزاج کے خلاف کی چیزوں کی، اس سب کی نورانیت آپ دیکھیں گے، اس کی برکات آپ دیکھیں گے، اس کے آپ پیر دل میں اس کی سکون آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے ساری چیزیں میں جو برداشت کر رہا ہوں، اگر کوئی تو وہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. اگر میں بہت میرے ایک حیثیت ہے اپنے علاقے میں، اپنے قوم میں، اپنے گھر میں، میرا ایک انعام ہے، لیکن آپ لگے ہیں لیٹرین صاف کر رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ مجھے اللہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ بیچارہ میرے لیے لگا ہے، یہ جو خدمت کے لیے وٹے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اس پہ نفس پہ پاؤں رکھ رہے ہیں اور اس کو دبا رہے ہیں، تو میرے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرے گی. اللہ تعالیٰ اپنا جو محبت ہے، تعلق ہے، وہ نہیں عطا کرے. کریم ذات ہے تو عطا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، محروم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس کو، لیکن صرف یہ کہ نیت یہ ہو، پھر اس نیت کی برکات بہت ہوتی ہے. انسان کو پھر ساری چیزیں آسان ہوتی ہے، وقت گزارنا بھی آسان ہوتا ہے، مشقت برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ اس میں جو ہم چلنے کے لیے آئے ہیں تو ہم ایک تو نیت بھی ہماری درست ہو، وقت کی بھی حفاظت ہو کہ اوقات ضائع نہ ہو، اور یہ جو صحبت ملی ہے اس کی قدر ہو، اس کی کیا ہو، اس کی قدر ہو. اور ہم جب رہیں اس طرح کے وقت میں، اس میں معاشرے میں یا بڑا مجمع ہو، اس میں خواہ مسائل ہوتے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف مزاجوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو تحمل اور برداشت سے کیا ہوتا ہے، انسان اس میں رہنا پڑتا ہے. اگر تحمل اور برداشت ہو تو پھر انسان نہیں رہ سکتا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں ظاہر بات ہے، خانقاہوں میں مریض آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ اسپتال میں صحت مند آتے ہیں، مریض آتے ہیں. تو روحانی اسپتالوں میں اس میں بھی مریض آتے ہیں. تو ہر مزاج کے لوگ، وہ بیچارے عادت اس کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ لگا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں.
تو یہاں بہت قسم کی مزاج والوں سے کبھی بہت تیز مزاج ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، وہ لگے ہوں گے بیچارے اپنے مرض ٹھیک نہیں ہوا ہوگا، وہ سفر میں، وہ کیا ہے سفر میں. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی مزاج کو برداشت کرنا ہوگا. اور اس میں جیسا کہ پڑوسی کے حقوق آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا انشاءاللہ ہم خیال کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، تو انشاءاللہ اس کی بہت خیرات و برکات ہوں گی. وقت پورا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.